الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی 179 نمبر تک کی آیت 189 تک کی آیت کے مضمون کو سنا تھا، اور آج اس سے آگے کی آیات ملاحظہ فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ذہن میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ وہ پچھلی آیات جنگ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے تبصرے کی حیثیت رکھتی تھیں، اور اس کے بعد اس میں مسلمانوں یعنی 180 تک کی آیت اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت کی تھی، اور اس کے بعد جو حصہ ہم لوگوں نے سنا تھا وہ بھی اس کے ضمیمے کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اب تک جو باتیں ہم لوگوں نے سنی اس میں جو خامیاں اور جو غلطیاں ظاہر ہوئیں مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں میں جو ایمان کے کمزور لوگ تھے، جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یقین کمزور تھا، لہٰذا وہ ان کی تنظیم، اس میں سمع اور اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی وہ کمزور پڑتے تھے۔ بات سننا اور ماننا، اس میں بھی ان سے کوتاہیاں ہوئیں۔ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا ان کے دل میں اسلام سے پہلے جو سماجی ماحول تھا اور جو اسلام نے جو مقصد دیا اس سے پہلے ان کی زندگی کا جو مقصد تھا، اس دنیا کی حد تک جو ان کا یقین تھا، وہ سب دل میں کچھ کچھ تھا، جس کی وجہ سے دنیا کی لالچ بھی من میں تھی۔ تو اس طرح کے کچھ کمزور یقین والے مسلمان تھے، ان کی خامیاں جو ظاہر ہوئیں وہ بھی بتائی گئی۔ پھر کچھ منافقین تھے جو اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے۔ مکہ کے مشرکین تھے، عرب کے مشرکین تھے، یہودی ٹولہ تھا، اہل کتاب میں خصوصاً یہودیوں کا جو ٹولہ ہے، ان تمام لوگوں کے جو سائیکی تھی، ان کے جو مزاج کی عکاسی اللہ تعالیٰ نے آیات میں کی ہے، بتایا ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد یہ دنیا کی محبت میں اندھے لوگ، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان آیات میں جو آج ہم لوگ سنیں گے، ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو بالکل اس کے اینٹونیم ہو سکتے ہیں، جو اس کے بالکل الٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک کردار یہ ہے مائنس، تو ایک کردار یہ ہے پلس، ایک نگیٹو کردار تو اس کے مقابل ایک پازیٹو کردار ہے۔ پازیٹو کردار کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کردار کے مقابل وہ ان آیات میں ہم لوگ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پہلی بات جو آئی وہ یہ کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اوپر جو نظر اٹھائیے اور آسمان دکھتا ہے، اور سر جھکائیے تو یہ زمین ہے، اور پاتال لوک تک چلے جائیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، دن کا آنا اور رات کا آنا اور موسم کی تبدیلی، یہ تمام باتیں ان چیزوں کے اندر آ گئیں۔ یعنی یہ جو آفاق ہے اور یہ ہماری نظروں کے سامنے جو کائنات ہے، دنیا ہے، اور جو چیز بھی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں میں لآیات لأولی الالباب، جو لب والے ہیں، لب کہتے ہیں گدی کو، مغز کو، یعنی دماغ، کھوپڑی کے اندر جن کے مغز ہے، لب، اولی الالباب، لب والے لوگ، گدی والے لوگ، مغز والے لوگ، عقل والے لوگ، سوچ و سمجھ رکھنے والے لوگ،
انٹیلیجنس جن کے پاس ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے اوپینین کریٹ کرنے کی، جو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نظروں کے سامنے جو ہو رہا ہے اس پر وہ اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، یہ جو انقلاب زمانہ ہے، یہ جو انقلاب لیل و نہار ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر، یا پھر زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے وہ کچھ سیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلے ذکر کا ہوا معاملہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر فکر کا ہوا معاملہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جو قعودم بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر اپنی پہلوؤں پر ہیں، پیٹھ پر ہیں، کروٹ میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ عقل والے لوگ، اولی الالباب، اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر وقت۔ This is the first thing we should remember۔ عقل والے لوگ جو اس کائنات کے الٹ پھیر پر، چاہے وہ موسم کا الٹ پھیر ہو، رات و دن کا الٹ پھیر ہو، اور جو انقلاب زمانہ ہے، ہر پر غور کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں، in every posture۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو جب آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر کریں گے، غور کریں گے، تو that person, whether it is a he or a she, cannot be atheist۔ وہ خدا کا منکر اور خدا کا نہ ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جب کائنات پر غور و فکر کرے گا تو وہ جانے گا کہ یہ چیز ایسے ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ ایسے ہی ایک بگ بینگ ہوا اور کسی بنانے والے کے بنا یہ چیز بن گئی۔ یہ جو پیڑ اگ رہا ہے اور اس پہ پھل لگ رہا ہے، اور یہ جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں؟ نہیں، وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کر رہا ہے، اور جب کر رہا ہے تو وہ ایک ہے، کیونکہ اگر دو بھی ہوتا تو اختلاف ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لہذا جو کر رہا ہے وہ ایک ہے۔ اور جب اس کرنے والے نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں چیزیں دی ہیں، پاور دیا ہے، انسان کو اختیار ہے نا، انسان کو اختیار ہے، بہت کچھ کرتا ہے انسان۔ تو جس کے پاس اختیار ہے اور کوئی کرنے والا ہے اور جس نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اٹ مینس کہ he will ask that power, that supernatural power will ask۔ وہ جو خدائی طاقت ہے، وہ جو بڑی طاقت ہے، جو کچھ کروا رہی ہے، جو بنا رہی ہے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو وہ اختیار کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں، وی آر اکاؤنٹیبل۔ وہ ہم سے پوچھے گا، اور جب پوچھے گا تو اچھے پہ انعام دے سکتا ہے اور برے پہ پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ یہ تو صرف سوچنے والا انسان یہاں تک پہنچ جائے گا، سوچنے والا مغز، گدی یہاں تک پہنچ جائے گی وہ، تب پھر اس کی زبان سے کیا نکلے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے مالک، جس نے اس کائنات کو بنایا، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جو ہمیں اختیار دیتا ہے، جس کی بابت ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ ہم سے پوچھے گا، تو وہ مالک، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ جو ہے یہ فضول تو نے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں اور ہمارا دماغ جن چیزوں کو مان رہا ہے، یہ فضول نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو کوئی فضول کام کرے یہ تیری شان بات نہیں ہے۔ اللہ کوئی فضول کام کرے، وہ پاور، وہ ہستی جس نے اس کائنات کو بنایا اور یہ زمانے کا الٹ پھیر جس کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ کوئی فضول کام کرے؟
ایسا نہیں ہو سکتا. سبحانک فقنا عذاب النار. لہٰذا وہ والی بات ذہن کے پیچھے رہے گی، ان دا بیک آف دی مائنڈ، کہ جس نے پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ پوچھ گچھ کرے گا. پوچھ گچھ کرے گا تو اگر غلطی ہوئی تو سزا دے سکتا ہے. لہٰذا سزا سے پہلے ہی وہ بندہ سوچنے والا، اولی الالباب، عقل رکھنے والے لوگ اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں. فقنا عذاب النار. ہمیں آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، یا مجرد عذاب کا بھی تصور اگر ہو، عذاب اللہ کا، اس سے ہمیں بچا لیجیے گا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے مالک، اے پروردگار، آپ نے جس کو آگ میں داخل کیا اسے رسوا کر دیا، یعنی جسے آپ کا عذاب پہنچا وہ ہر طرح سے بے عزت ہو گیا. وما للظالمین من انصار. اور ایسے ظالموں کا تو کوئی مددگار نہ ہوگا جو آگ میں ڈالے گئے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے مالک، اے پروردگار، ہم نے سنا ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، لہذا ہم نے مان لیا. ربنا، اے مالک، فاغفر لنا ذنوبنا. مان لیا ہے، انسان ہے، ماننے کے بعد بھی غلطیاں ہوتی ہیں. مان لیا ہے، انسان ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، بھول سکتے ہیں، کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. لہذا فاغفر لنا ذنوبنا. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا. وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دینا. وتوفنا مع الابرار. اور جب ہمیں موت آئے، آپ کی طرف سے جب ہمیں موت آئے تو وہ ابرار کے ساتھ آئے. ایسے لوگوں کے زمرے میں ہمیں موت دیجیے گا جو بار کی صلاحیت رکھتے ہیں. بار، ابرار، جو وعدہ پورا کرتے ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں. یہ ہے بار. دس از دا میننگ آف دی بار. دس از دا میننگ آف دی ابرار. جو وعدہ پورا کرتے ہیں، جو حق کی ادائیگی کرتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں. یہی بار ہے نا، اسی سے بر ہے، نیکی، جس کو ہم لوگ عام طور پر نیکی سمجھتے ہیں. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. تو بر کا مطلب بھی ہے وعدہ پورا کرنا. اس سے اس کا معنی نیکی میں آیا. وعدہ پورا کرنا، حق کی ادائیگی کرنا، وفاداری نبھانا اپنے مالک کے ساتھ، اور پھر اس کے شیڈو میں جس کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ وفاداری نبھانا، وعدے پورے کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا. تو وہ بندہ یا بندی اللہ سے، اپنے رب سے جس تک وہ پہنچا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں موت دیجیے گا تو ابرار کے ساتھ دیجیے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے، جو حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، حق نہیں مارتے، جو وفادار ہوتے ہیں. اب یہ دعا ایک حصہ اس کا آگے بھی ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے مالک، آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہم سے وعدے کیے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ گے تو جنت ہے، اور اس دنیا کی اور آخرت کی یہ اور یہ کامیابی ہے، تو جو کچھ بھی ہے اس وعدے کو ہم سے پورا کیجیے. ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے گا. اصل رسوائی تو قیامت کی ہے. اصل رسوائی تو اسی دن کی ہے جس دن سب لوگ اکٹھا ہوں گے. جس دن سب لوگ اکٹھا ہوں گے اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لیجیے گا. انک لا تخلف المیعاد. اور بے شک
آپ اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف تو نہیں کرتے، یعنی آپ کا وعدہ ہے کہ تم اطاعت کرو گے تو ہم معاف کریں گے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کریں گے، تو آپ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتے نا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یہ دعا کن لوگوں کی ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا آئی تھی اسی طرح کی، اور پھر یہ سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعا آ رہی ہے اسی طرح کی، خاتمہ سورہ میں دعا ہے. یہاں پر یہ حصہ بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. وہ پکارنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی آواز سنی ہے، ان کی آواز سنی ہے، ان کی دعوت سنی ہے، ان کی دعوت. اور ان کی دعوت یہ تھی کہ ان آمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر. تو یہ ایمان کیا ہے؟ مان لو اپنے رب کی بات. صرف ایک لفظ ایمان، اسی کے اندر ساری اطاعت ہے، اسی کے اندر ساری تعظیم ہے، اسی کے اندر ساری محبت ہے، اسی کے اندر ساری شریعت ہے، اسی کے اندر ساری قربانی ہے. ایمان. تو ہم نے مان لیا، فآمنا، پس ہم نے مان لیا. مان لیا تو ابو جہل کے نیزے کو بھی سہ لیا. مان لیا تو بلال نے تپتے ہوئے ریگستان پر لٹائے جانے کو بھی سہ لیا. مان لیا تو ابو بکر نے مال کی قربانی بھی دے دی. مان لیا تو علی سو گیا اپنے رسول کے بستر پر، مر جانے کو تیار ہو گئے. مان لیا تو مکہ چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، گھر، بزنس، خاندان، رشتے ناتے سب چھوڑ دیا. مان لیا بال بچوں کو بھی قربان کر دیا. مان لیا تو بدر کے میدان میں کھڑے ہو گئے. مان لیا تو احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو گئے. مان لیا تو پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا. مان لیا تو سارا کا سارا مال قربان کر دیا. مان لیا تو گھر میں حصہ دے دیا. مان لیا تو باغ میں حصہ دے دیا. مان لیا تو جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا. اور کیا کہا جائے؟ مان لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، مان لیا تو کیا نہ کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، ان کی اتباع کرنے والوں کو، ومن تبعہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، نیک روش کے ساتھ، عمدہ طریقے پر، وہ آج بھی لوگ ہیں. وَإِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہتے ہیں نا کہ قیامت تک جو لوگ اس طرح سے اتباع کریں رسول کی اور ان کے ساتھیوں کی، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی. جو قیامت تک اس طرح سے مان لے، فآمنا، فآمنا. جان مال کی قربانی کی ایک سے ایک مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہی، بعد والوں میں، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد، آج تو یہ مان لیا جو ہے نا، فآمنا، یہی ہے جو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم بھی اسی نعرے کے لگانے والے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی ہے. وہی ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادیا. منادی کون ہے؟ منادی کون ہے؟ آواز لگانے والا کون ہے؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی آواز ہے، ان کی دعوت ہے. یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ان پر نازل ہوا. یہ جو ہم دین کے شرائط اور دین کے اصول اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کی زندگی سے، کس کے فرمودات سے، کس کے ارشادات سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
انہی کو مانا ہے، انہی کو مانا ہے، مان لیا۔ تو یہ مان لینا مجرد زبان سے کہہ دینا نہیں ہے کہ بس مان لیا۔ دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، یہ والی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں نمازوں کے بعد، یہ والی دعا یاد ہے بہت سے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں آمنا کہہ کر نکل جاتے۔ تو یہ مان لینا بس ایسا نہیں ہوتا ہے، اس مان لینے کے لیے مکہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اس مان لینے کے لیے ابو جہل کے نیزوں کا وار سہنا ہوتا ہے، اس مان لینے کے لیے بدر کے میدان میں کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ یہ مان لینا بس ایسے ہی مان لینا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دعا کے بعد؟ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، پس ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لی، قبول کر لی، اور کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تم میں سے مرد ماننے کے بعد جو عمل کر رہا ہے نا، یہ آمنا جس مرد نے کہا اس مرد کے بھی اعمال کو میں ضائع نہیں کروں گا، اور اگر یہ آمنا کی بات کسی عورت نے کہی ہے، یہ آمنا اگر خدیجہ نے کہا ہے، یہ آمنا اگر ام عمارہ نے کہا ہے، یہ آمنا اگر ام وقرہ نے کہا ہے، یہ آمنا اگر فاطمہ نے کہا ہے، یہ آمنا اگر جویریہ نے کہا ہے، یہ آمنا اگر عائشہ نے کہا ہے، تو دیکھو، اور یہ آمنا اگر ایک لونڈی نے کہا ہے، ایک غلام عورت جو افریقہ سے آئی ہو، جس کا رنگ سیاہ ہو، اگر اس نے بھی کہا ہے، تو ہم کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، سب تو ایک ہی ہیں، سب ماننے والے ایک ہی ہیں، مرد ہوں عورت ہوں سب ماننے والے ایک ہیں، تو نہ کسی مرد کی قربانیوں کو اور نہ کسی مرد کے ماننے کے نتیجے میں جو ہوا اس کو ہم ضائع ہونے دیں گے، اور نہ کسی عورت کی قربانی کو جو اس کے ماننے کے نتیجے میں ہوا ہم اس کو ضائع ہونے دیں گے۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وعوذوا فی سبیلی، اور جو میرے راستے میں تکلیف جن کو پہنچی ہے، جو پریشان کیے گئے ہیں میرے راستے، ہجرت کی ہے، گھر چھوڑنا پڑا۔ گھر چھوڑنا معمولی بات تو نہیں ہے، یہ نقل مکانی ایسی نہیں ہے کہ اچھا وہاں گھر خرید لیا ہے اور یہاں والا بیچ کر اب وہاں چلے گئے ہیں، یہ ہجرت یہ نہیں ہے۔ یہ گھر چھوڑنا ایسا گھر چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم نے کسی دوسرے شہر میں دوسرے علاقے میں گھر مکان بنا لیا ہے اور پھر اب وہاں چلے گئے، نہیں، یہ گھر بدلنا ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ہم نے گھر خریدا اور پھر وہاں گئے اور یہاں والا بیچ دیا آرام سے، نہیں، وہ تو گھر سے نکال دیے گئے، لٹ گیا، زمین پر قبضہ ہو گیا، گھر پر قبضہ ہو گیا۔ جیسے کیسے آج کوئی پاکستان سے آتا ہے یا ہندوستان سے پاکستان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اب وہاں پہ دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، قبضہ ہو گیا، کوئی کاغذ کام نہیں آئے گا کسی کورٹ میں، وہ نکال دیے گئے۔ وہ گھر چھوڑنا ہوا، وہ ہجرت ہوئی اور وہ گھر چھوڑنا ہوا، وہ اوذو فی سبیلی، اور جو ہمارے راستے میں تکلیف جن کو پہنچی، ہر طرح کی تکلیف، ذہنی، جسمانی، مالی، بہت طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے جنگ کی اور جو مارے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ ایسے لوگوں کی تمام برائیاں ہم دور کر دیں گے۔ انسان ہے نا، اس نے قربانی دی ہے، گھر مکان چھوڑا ہے، لڑائی کی ہے، مارا گیا، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن انسان ہے،
بھول چوک ہو سکتی ہے، اس کی برائیاں ہم اس سے دور کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے، وہی جنت کی خوبصورتی کا بخان کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس یہ بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، اور کون دے گا؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر لوگ شہروں میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، یہاں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پہ جلسہ ہے، وہاں پہ جلوس ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ پریشان نہ ہو۔ لا یغرنک، آپ کو دھوکہ نہ ہو کہ یہ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، غرور پر ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے بات سنی ہے، لفظ غرور، تو یہ جو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، ان کی دوڑ بھاگ سے آپ دھوکہ نہ کھا جائیں کہ یہ کچھ کر لیں گے۔ لن یضر اللہ شیئا، بار بار سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ اللہ کا بگاڑ سکتے ہیں، اور نہ اللہ کے حوالے سے کچھ ہے تو اس کا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ مثال کے ساتھ ہم لوگوں نے سنی تھی باتیں گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے کے ہفتے میں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو جو بھی بھاگ دوڑ ہے ان کی، اور جو بھی پومپ اینڈ گیٹی ہے ان کا، جو بھی بگل بجانا اور جو کچھ بھی ہے ان کا، جس طرح سے بھی یہ شان ظاہر کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں متاع قلیل، بس تھوڑا دن کر لیں۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برانہ بچھونا ہے، بہت ہی بیکار اور بہت ہی خراب بچھونا ہے جہنم۔ وہاں جو یہ ڈالے جائیں گے، وہ آگ کی پٹی پر جو ڈالے جائیں گے، آگ کے عذاب میں جو ڈالے جائیں گے، تو یہاں کا سارا خمار نکل جائے گا، ساری کی ساری بڑائی کا جو زوم ہے یہاں، وہ سب نکل جائے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا ڈر، اور اس ڈر کے نتیجے میں جو زندگی بنتی ہے، اللہ کا ڈر سینے میں ہوتا ہے، لیکن اس ڈر سے جو ایک زندگی بنتی ہے، کردار بنتا ہے، تو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے، وہی جنت کے جس کی خوبصورتی اس طرح سے ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں جہنم میں تڑپتے رہیں گے اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو ابرار ہیں، جو وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہیں، جو حق کی ادائیگی کرنے والے لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو وفادار ہیں اپنے رب کے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جو ہے وہی نہ بہتر ہے۔ دنیا میں اگر کچھ ہو گیا ان کے ساتھ تو کیا بات، کوئی بات نہیں، ان کے لیے جو بدلہ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے۔ اتنی باتوں کے بعد اب اس سورے کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، جس میں پہلی آیت جو آج ہوگی انشاءاللہ، اس پہ ہم لوگ چند باتیں اور سن لیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی یہ جو یہودی اور جو عیسائی ہیں آپ کے آس پاس، یہ جو قوم ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتی ہے، عیسائی کہتی ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو یؤمنو باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو چیز آپ پر نازل ہو رہی ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی ان کا یقین ہے، وما انزل الیہم، اور جو ان کے پاس نازل ہوئی تورات انجیل ان کے نبیوں پر، اس کو بھی یہ مانتے ہیں، یہ دل سے اچھے لوگ ہیں، خاشعین للہ، اللہ کا ڈر ہے ان کے دل میں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچا نہیں ہے، اگر حق ان کے سامنے آتا ہے تو یہ حق قبول کرتے ہیں، قبول کر رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے بہت سارے لوگ آئے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، لیکن انہوں نے سچ کو سنا اور سچ کو قبول کیا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے
پاس ہے ان کے لیے ان کا اجر۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں دیر نہیں کرتا، جو ان کا اجر ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ ارے اجر کیسے ملنا شروع ہوتا ہے؟ کبھی تو اللہ چاہتا ہے تو اس دنیا ہی میں کچھ دے دیتا ہے اور دینے لگتا ہے، اور پھر جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ویسے ہی اچھے لوگوں کا اجر تو شروع ہی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی مرا اس کی قیامت تو بس موت کے وقت ہی ہے، موت کے وقت سے قیامت شروع ہو گئی۔ تو جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اچھوں کا اجر اسی وقت سے شروع ہو گیا، ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور پھر قیامت کا دن ان کے لیے چھوٹا کر دیا جاتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ مل جاتی ہے، حساب کتاب آسان ہوتا ہے، ان کی توحید ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیتی ہے، ان کا عمل صالح پل صراط پر ان کے لیے نور بن جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو موت سے ہی تو اس کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، اہل کتاب میں اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے زمانے میں بھی جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں، اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جس تک بس بات ٹھیک سے پہنچ جائے یا اس کو کوئی کنونس کرے، اس کے کچھ شکوک ہیں اس کو دور کرے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جائے۔ اس کا جو مین اسٹریم ہے اس سے وہ الگ ہے۔ ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو چل رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر، نیو یارک وغیرہ میں بہت سارے ایسے جیوز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یا پھر فلسطینیوں کے ساتھ یا پھر اچھی عوام جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کے اسٹیٹ کے خلاف اور زائونزم کے خلاف نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا تو بننا ہی ہمارے دین و مذہب کے خلاف ہے، اسرائیل تو بنے گا جب ہمارا مسیحا آئے گا تب بنے گا، یہ جو ابھی بنا لیا ہے ان لوگوں نے 1948 میں، یہ تو ناجائز بنایا ہے۔ اور ان کے پاس دلیل ہے، دلیل ہوتی ہے ان کی کتاب سے، ان کی اپنی جو دینی دلیل ہوتی ہے وہ صحیح ہے ان کے پاس۔ اس میں تو ایک فرقہ بھی ہے، اس کا نام لینے میں نیوٹرے کارٹا نام کا ایک فرقہ بھی ہے، سٹ مار یا سٹ مارا نام کا ایک فرقہ بھی ہے جو یہ سب کہتا ہے، اور اسی کے لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اصل دین پر تو ہمیشہ ہر جگہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیے مسلمانوں میں بھی اصل دین پر تھوڑے سے لوگ ہوتے ہوں گے، ایسے تو سب ہیں، قانونی تو سب ہیں، لیکن حقیقی تو تھوڑے ہی سے ہوں گے۔ تو ویسے ہی یہودیوں میں ایسا فرقہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہ بڑی داڑھی رکھتے ہیں، بڑا بال، ٹوپی، اور ان کا جو اپنا مذہبی لباس ہے، جو مذہبی کتاب ہے، بس وہی پڑھتے ہیں، کچھ اور نہیں، ان کو بہت آرتھوڈاکس مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ہے، عیسائیوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی۔ عیسائی تو ایسے تثلیث کو مانتے نا، خدا، روح اور خدا کا بیٹا، ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، ٹرینٹی، تثلیث، تین۔ عیسائیوں ہی میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یونیٹیرین کہلاتا ہے، یونیٹیرین، ایک کو مانتا ہے، ایک خدا کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتا ہے، بیٹا نہیں مانتا۔ شاید نیوٹن جو سائنٹسٹ تھا نا مشہور، وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، آپ گوگل کر کے دیکھیں گے شاید اس میں نیوٹن کے بارے میں کہ نیوٹن کا مذہبی عقیدہ کیا تھا، تو وہ یونیٹیرین تھا، یونیٹیرین۔ اور ابھی کچھ سال پہلے، آج 26 جنوری ہے، اس حوالے سے ایک بات بھی یاد آ گئی، کچھ سال پہلے ایسے کیس تو ہے 1986 کا، لیکن ایک خبر چھپی تھی کچھ سال پہلے، اس خبر کے حوالے سے یہ کیس بیجوائے ایمانوئل ورسز اسٹیٹ آف کیرلا، یہ ایک کیس ہے 1986 کا۔ کیا ہے کیس؟ یہی عیسائیوں کا جو یہ طبقہ ہے جو یونیٹیرین ہے، جو ایک خدا کو مانتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتا ہے، اس کے اپنے عقیدہ توحید کے لحاظ سے اسکول میں کہیں پر بھی یہ جنا گنا منا پڑھنا شرک ہے، اس کے اپنے توحید کے حساب سے۔ تو اس فرقے کے 3 بچے ایک ہی ماں باپ کے، کیرلا کے ایک اسکول میں انہوں نے اس قومی ترانے کو پڑھنے سے انکار کر دیا،
اسکول نے نکال دیا ان کو. باپ نے کیس کیا, کیرلا ہائی کورٹ نے اسکول کے فیور میں فیصلہ کیا. باپ سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے باپ کے حق میں فیصلہ کیا, یعنی اس پٹیشن کے حق میں کہ ہاں یہ ہمارا مذہبی عقیدہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں کر سکتے, زمین کی بھی نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ نے اس وقت فیصلہ سنایا کہ ہاں ان کا صحیح ہے, اور ہندوستان میں یہ رہتے ہیں تو ان کو اپنے مذہبی عقیدے کے حساب سے مذہبی آزادی ہے, لہذا کوئی ان کو زور نہیں دے سکتا. بچے واپس اسکول گئے. یہی نام ہے, وجے یا بجوائے ایمینوئل ورسز اسٹیٹ آف کیرلا, اس کو بھی آپ گوگل کر لیں گے 1986 میں. تو وہ اپنے توحید پر تھے بھائی, وہ توحید پر تھے. عیسائی ہیں وہ, آج تک اپنے کو عیسائی کہتے ہیں. وہ اپنی توحید پہ تھے, انہوں نے ہمت دکھائی, انہوں نے کچھ کیا, کر لیا, وہ ڈرے نہیں. وہ تو اور بھی کم ہیں, اور اس میں بھی کم ہے, لیکن انہوں نے ہمت دکھائی. خیر, یہ بات ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 تک. 200 آیات کی یہ سورہ ہیں. ایک آیت جو اس سورہ کا خلاصہ ہے, آخر کی آیت, وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اگلے ہفتے سنیں گے. وآخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.